بند ہو جائے گا، بیت اللہ کی طرف کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا بند ہو جائے گی تو اللہ پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انسان جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبے کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اس لیے سب کو شوق ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ حج کریں گے، ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ سب کو شوق ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا تھا مدینہ بہت دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، مدینہ بہت دور ہے، جانا ضرور ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق دلایا جاتا ہے جانا چاہیے مدینہ، جانا چاہیے مکہ۔ تو جائیں گے سب انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے پابندی سے سب، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن پڑھ لیا پورا ماشاءاللہ، حافظ ہو گئے۔ اب حافظ ہو گیا، اب یہ نہیں کہ وہاں گھس گئے دنیا کے اندر، حافظ ہو گیا، قاری بنو، قاری بن گئے تو عالم بنو۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھنا بھی ہے۔ اللہ فرمائے لعلکم تعقلون، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ انا اعطیناک کا کیا مطلب ہے، قل واللہ کا کیا مطلب ہے، سورہ یاسین کا کیا مطلب ہے، سورہ رحمان کا کیا مطلب ہے۔ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کا ترجمہ بھی سمجھیں گے، تبھی تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب سمجھیں گے نہیں تو کیا عمل کر لیں گے۔ تو اس لیے سب نیت کرو، ہر گھر کے اندر قرآن شریف بھی ہونا چاہیے اور ترجمے والا قرآن شریف بھی ہونا چاہیے۔ آدھا پارہ پڑھو روزانہ، اس کے ساتھ آدھے پارے کا ترجمہ پڑھ لو۔ ہندی میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اخبار سارے پڑھنے چاہ رہے ہیں، انگلش ساری پڑھنی چاہ رہے، لیکن قرآن کو سمجھ نہیں چاہ رہے۔ اس لیے سب نیت کرو کہ قرآن پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے پورا قرآن حفظ کریں۔ پورا قرآن حفظ نہیں کر رہے تو سورہ یاسین حفظ کر لو، سورہ ملک حفظ کر لو اور سورہ واقعہ حفظ کر لو۔ بڑی بڑی صورتیں ہیں، اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ جو آدمی ہر رات میں سورہ ملک پڑھے گا جو 29ویں پارے میں، اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھے گا جو 21ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ جب قبر کے عذاب سے بچ گیا ساری منزلیں آسان ہو گئی۔ تو روزانہ پڑھ لو مغرب کے بعد سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت اور الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کی سورت روزانہ پڑھ لو۔ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھو، 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کا چولہا بجھے گا نہیں، کبھی وہ گھر والے اس کے بھوکے پیاسے رہیں گے نہیں۔ اس کی برکت ہے سورہ واقعہ کی۔ اور سورہ یاسین حفظ کر لو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ اس کے دن کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ اور اسی طرح بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں آج کل، علاج مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر دم کر لیتے تھے اپنے اوپر۔ کوئی مریض ہوتا تھا اس کو بھی یہ بتاتے تھے قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ایسی زبردست صورت ہے، کوئی جن کوئی بھوت کوئی بیماری کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی اگر آدمی ان دونوں صورتوں کو پابندی سے روزانہ پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ لیکن قرآن کا یقین ختم ہو رہا۔ ایک آدمی آیا ابھی رمضان میں ہی، ابھی مغرب کی میں وضو کر رہا تھا کہ آپ سے ملنا ہے مجھے نماز کے بعد۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ نماز کے بعد ملا کہ جی میرا بچہ ہے، ایک فوٹو ہے، بہت بیمار ہے اور اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں۔ میں نے کہا سب سے بہترین تعویذ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اس کے اوپر دم کر دو، تم بھی دم کرو اس کے بھی دم کرو، صحیح ہو جائے گا۔ نہیں تعویذ دے دو بھائی، تعویذ سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے لیکن تعویذ دے دو۔ تعویذ بتا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، اللہ فرمایا قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ اللہ تبارک بتا رہے کہ پناہ میں آ گیا تو ساری پریشانیاں ہو گئی، ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ لیکن تعویذ کا ڈنڈے کا اتنا دماغ بن گیا، ذہن بن گیا، قرآن بتاؤ کہ یہ کون سا ہو، یہ کچھ پتہ نہیں کون سا۔ ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو کہے گا ہاں وہی لاؤ، ایسے تعویذ دوں گا تمہیں ساری جیب خالی ہو جائے گی۔ ایسے آدمی چاہیے جو قرآن کی بات بتا رہا، حدیث کی بات بتا رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خود بھی پڑھو، سارے گھر والوں کو بتاؤ۔ جو بھی بیمار لا علاج مریض ہے تو بتا دو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو، اللہ تعالیٰ سے شفا دے دے گا، صحت دے دے گا۔ تو قرآن میں شفا ہے، صحت ہے، لیکن جب سمجھو گے تبھی تو۔ سمجھانے والے سمجھا دے گا وہ صاحب کچھ پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے جو کہے گا ہاں بھائی تیرے پہ بہت بڑا بھوت ہے پریت ہے، اب وہ ادھر کا نہیں، جب تک کہ 1100 روپے نہیں دینے گا، جب تک کہ 21 روپے نہیں دینے گا تب تک کہ میرا مطلب کیا نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس روزانہ پڑھیں، مانگو اللہ سے دعا۔